الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے جو حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی ہے، جب ہم نے دیکھا کہ مکہ میں بہت ہی زیادہ ٹارچر بڑھ چکا تھا، شدت بہت زیادہ ہو چکی تھی صحابہ اکرام کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ حبشہ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بیچ کافی سارے صحابہ 15 سے 17 صحابہ جو تھے وہ وہاں پر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک عادل بادشاہ ہے، تو تم وہاں پر اپنا دین جو ہے فالو کر سکو گے آرام سے۔ تو وہاں پر وہی ہوا، اور وہ بالکل عادل بادشاہ تھا، انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور بہت آسانی سے وہ وہاں رہ رہے تھے اور اپنا دین فالو کر رہے تھے۔ وہاں پر اب ہوتا کیا ہے، یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ ایک ریومر پہنچتے ہیں ان تک، ایک افواہ پہنچتی ہے کچھ مہینے بعد، 3 مہینے بعد، کہ قریش مکہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو یہ رومر سننے کے بعد کچھ ان میں صحابہ جو ہیں 8-10 صحابہ وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، اب کیوں، اسی وجہ سے تو ہم آئے تھے کہ وہاں پر ہمیں ٹارچر کیا جا رہا تھا، مکہ میں بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا قریش کے ذریعے، تو اب جب قریش نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد بنتا نہیں ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو انہیں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ قبر تھی یہ افواہ تھی، صرف یہ ایک جھوٹ تھا، قریش مکہ نے اسلام نہیں قبول کیا ہے۔ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بات وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ بن گئی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ واپس آئے تھے مکہ، حبشہ سے جو مکہ واپس آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی، کیونکہ جب یہاں سے چھوڑ کر کے گئے تھے مکہ تو ان کے اوپر سے ان کے قبیلے کی پروٹیکشن ختم ہو چکی تھی، ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں۔ اب اگر مکہ میں بنا پروٹیکشن کے وہ انٹر کریں تو قبائلی جو تعصب وہاں پر تھے، جیسا قبائلی معاشرہ تھا وہاں پر، ٹرائبلزم جو تھی، اور اس پر پھر اسلام بھی انہوں نے قبول رکھا تھا، تو وہ تو جانی دشمن تھے، ان کے سب جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پروٹیکشن لینا پڑے گی تبھی جا کر کے ہم اندر انٹر کر پائیں گے مکہ کے اندر۔ تو وہی ہوتا ہے، کچھ صحابہ کرام تو وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں جو مکہ کے آؤٹسکرٹس ہوتے ہیں، جب یہ خبر ان کو پتہ چلتی ہے کہ جھوٹی ہے تو کچھ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹر کر جاتے ہیں مکہ کے اندر، تو وہ پروٹیکشن لے کر کے آتے ہیں۔ اس میں سے کچھ واقعات جو ہیں کافی مشہور واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری حبشہ کی ہجرت ہوئی جو کہ بہت بڑی ہجرت تھی، جس میں اب آپ سوچیے کہ جو پہلی ہجرت تھی اس میں صرف 15 سے 17 لوگ گئے تھے ہجرت کر کر کے، لیکن یہ جو دوسری ہجرت ہوئی ہے جو کہ ہر سیرت کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے اوتھینٹکلی، اس میں 70 سے 90 کی الگ الگ عدد آتا ہے، الگ الگ تعداد آتی ہے جس میں صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی۔ جو موسٹ کامن اوپینین ہے جو کہ ابن اسحاق میں بھی ملتا ہے ہمیں، اور ہمیں الرحیق المختوم میں بھی ملتا ہے، وہ 80 سے 85 لوگوں کا ہے کہ اتنے لوگ تو کم سے کم ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج کی کلاس میں۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے بتایا کہ کچھ لوگ واپس آئے تھے تو انہوں نے مکہ میں انٹر کرنے کے لیے انہیں ایک پروٹیکشن کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پروٹیکشن لی۔ وہ پروٹیکشن میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے ابو سلمہ کا، ابو سلمہ جو کہ ام سلمہ کے ہسبینڈ ہیں، اور ابو سلمہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ یہ ان کی جو والدہ تھیں وہ تھیں برہ ابن عبد المطلب، یہ ان کی والدہ ابو طالب اور عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی سگی بہن تھیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ابو طالب کے جو تھے یہ بھانجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں اور وہ بھانجے تھے۔ تو وہ سب سے پہلے جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، کیونکہ ابو طالب ایک بڑا نام تھے، لیڈر تھے، اور ان کے ماموں بھی تھے، تو وہ سب سے پہلے جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی پروٹیکشن چاہیے۔ وہ واپس آ جاتے ہیں جب، تو ابو طالب یہ سوچتے ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں تو میں اپنے بھانجے کو کیوں نہیں دے سکتا پروٹیکشن۔ لیکن اس میں چھوٹی سی ایک پریشانی یہ تھی کہ ابو سلمہ جو ہیں، یہ ویسے ان کی والدہ جو ہیں وہ تو بنو ہاشم سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن ان کے جو والد تھے، ان کے والد کا نام تھا عبد الاسد، عبد الاسد جو تھے وہ بنو مخزوم سے بلانگ کرتے تھے، تو بنو مخزوم کا زیادہ کلیم بنتا تھا ان کے اوپر کہ اگر پروٹیکشن بھی دیں تو وہ، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا معاشرے میں مکہ کے کہ اگر کوئی بھی پروٹیکشن دینا چاہے تو وہ دے سکتا تھا پروٹیکشن۔ جب ابو طالب ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہونے کے ناطے ان کا زیادہ حق بنتا تھا، تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، وہ کہتے ہیں ایک تو تم نے پہلے ہی محمد کو پروٹیکشن دے رکھی ہے جس نے پورا ماحول بگاڑ کر کے رکھا ہے مکہ کا، اب اوپر سے تم نے ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو، ابو سلمہ کو تم نے پروٹیکشن دے دی، تو اس کی پروٹیکشن ختم کرو، اسے ہمیں واپس کرو، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ تو ابو طالب وہاں پر منع کرتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے بہت بڑی، اور ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بھانجا ہے وہ، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں نے اس کو، میرے پاس آیا تھا پروٹیکشن لینے کے لیے تو میں نے اس کو پروٹیکشن دے دی، اپنی امان دے دی ہے۔
تو اس پر وہاں پر بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے، بہت آرگیومنٹس ہوتے ہیں میٹنگ میں۔ اس میٹنگ میں اب کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی منافق یا کسی کافر یا کسی مشرک سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو وہاں پر ابو لہب جو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اب کہہ لیجیے پتہ نہیں، یہی نہیں کلیئر ہے کہ اس نے کس وجہ سے ابو طالب کو وہاں پر سپورٹ کیا۔ وہاں پر وہ سپورٹ کرتا ہے ابو طالب کو اور ابو سلمہ کو۔ وہ کہتا ہے جتنے بھی بنو مخزوم کے لوگ ہوتے ہیں اور بنو ہاشم کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بنو مخزوم کی طرف ہی مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ تم کیوں ایک بوڑھے آدمی کو پریشان کر رہے ہو؟ ویسے ہی تم نے اتنا پریشان کر کے رکھا ہے مکہ والوں نے، اب تم اور کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ابو سلمہ جو ہے وہ ہمارا بھانجا ہے اور اس نے ہم سے پروٹیکشن مانگی ہے تو ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے۔ اب اگر تم نے کچھ اور کہا یا تم نے اور زیادہ پریشان کیا ابو طالب کو اس چیز کے لیے، پروٹیکشن ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے خلاف جنگ پر جاؤں گا، میں تم لوگوں کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو وہ جب یہ بات سنتے ہیں بنو مخزوم والے، تو ان کا بھی اب کہہ لیجیے کہ ایک دم سے ان کے دل میں بھی کچھ ایسی بات آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا جو یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہم ابو سلمہ کو لے کر کے جائیں گے، آپ کی پروٹیکشن نہیں، ہم اپنی پروٹیکشن میں رکھیں گے۔ تو وہاں سے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ابو سلمہ کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا، جو انہوں نے امان مانگی تھی، جو ایک پروٹیکشن مانگی تھی اپنے ماموں حضرت ابو طالب سے۔ اب دیکھیے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی رشتہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ اور ابو سلمہ تینوں جو ہیں وہ فاسٹر بردر ہیں، یعنی کہ دودھ شریک بھائی ہیں۔ ان کو جو آپ کہہ لیجیے ان کی جو فاسٹر مدر تھی، ان کے بارے میں نے شروعات کی کلاس میں بتایا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ اس طریقے سے نہیں بتایا تھا، لیکن ایک قصہ بتایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب کے پاس ایک غلام تھی، غلام لڑکی تھی، باندھی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، جس نے آ کر کے ابو لہب کو یہ خبر دی تھی کہ ان کے عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں آزاد کر دیا تھا سویبہ کو۔ تو آزاد ہونے کے بعد سویبہ جو تھیں وہ ان کے پاس عبداللہ کے پاس چلی گئی تھیں، ان کے بھائی کے پاس، اور آمنہ کے پاس چلی گئی تھیں کہ ان کی کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے وہاں چلی گئی تھیں کام کرنے کے لیے۔ تو اسی وقت میں مشکل سے ایسا آتا ہے 1 یا 2 یا 3 ہفتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں رہے ہوں گے، لیکن اس وقت میں انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور اس سے پہلے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلا چکی تھیں۔ تو یہ دودھ شریکہ بھائی تھے، اور ابو سلمہ کو بھی انہوں نے ہی دودھ پلایا تھا۔ تو یہ دودھ شریکہ بھائی تھے سویبہ کے ذریعے، جو سویبہ ابو لہب کی جو غلام تھیں۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سلمہ، یہ تینوں جو ہیں دودھ شریکہ بھائی ہیں۔ اور ان کی جو بیوی ہیں ام سلمہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوتی ہے حضرت ام سلمہ کی، اور انہیں سے ہمیں ایک بہت مشہور حدیث بھی ملتی ہے، کیونکہ ابو سلمہ جو تھے اس حدیث میں وہ بتاتے ہیں کہ ابو سلمہ جو ہیں وہ ام سلمہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے یا کوئی جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، جس چیز سے اگر وہ چیز گم جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں ایک دم یہ بات آ گئی، اور ابو سلمہ نے ہی ان کو یہ حدیث بتائی تھی، ام سلمہ کو، انہی سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ بات آ گئی ایک دم، اور مجھے یہ حدیث یاد آنے لگی، تو میں نے وہ دعا پڑھی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ہر چیز، اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مصیبت سے جو میرے اوپر آ گئی ہے اس کو ساتھ خیر کے نکال، اور اس کا ایک بہترین بدل مجھے عطا فرما۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچنے لگی اپنے آپ میں کہ ابو سلمہ جو ہے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا یا ان سے زیادہ بہتر شخص مجھے کون ملے گا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا تو پھر مجھے اپنی اس بات پر وہ ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقع میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ابو سلمہ سے زیادہ بہتر شخص مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں ان سے زیادہ بہتر شخص کوئی نہیں۔ تو یہ ان کا پورا واقعہ تھا ابو سلمہ کا۔ اب ان کے بعد دیکھیے جو دوسرے بڑے مشہور شخص تھے جن کا پروٹیکشن کا واقعہ اس وقت کا مشہور ہے، وہ تھے عثمان ابن مظعون۔ یہ جو تھے یہ بھی بنو مخزوم سے تھے، بنو مخزوم قبیلے کے تھے، اور ان کے جو والد تھے مظعون ابن حبیب تھے، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ایک بڑی فگر ہیں، ان کا نام تھا خولہ بنت حکیم، اور ان کا جو آگے جا کر کے ایک ذکر آئے گا، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریبی تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، کیونکہ حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ بے پناہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے،
اور حضرت خدیجہ تو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کہہ لیجیے ایک انٹرنل سپورٹ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے سے جو بھی پریشانیاں پہنچتی تھیں، جو بھی اذیتیں پہنچتی تھیں، وہ گھر میں آتے تھے تو کم سے کم ان کے پاس ایک بیوی ہوتی تھی جن سے وہ بات کرتے تھے، بہت زیادہ اپنا پیار کا اظہار کرتے تھے، اپنی جو پرابلمز ہوتی تھی وہ شیئر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب ان کا ایک انتقال ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹربڈ رہنے لگتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے یہ بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے، دیکھ کر کے کوئی بھی پتہ لگا سکتا تھا. تو حضرت خولہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں ایک دوسرا نکاح کر لیجئے، دوسری شادی کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگ سجیسٹ کرتی ہیں، دو لڑکیاں. ایک کہتی ہیں سودا، حضرت سودا بنت زمعہ، ان کے بارے میں سجیسٹ کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہے. اور دوسرا وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سجیسٹ کرتی ہیں. تو خیر بعد میں وہ جا کر کے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، جو کہ آگے جا کر کے آئے گا. اور ان کی ایک بہت مشہور بہن ہے عثمان بن مظعون کی، جن کو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے. تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں، جو پورے مسلمان امت ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں. زینب بنت مظعون ان کی بہن ہے حضرت عثمان بن مظعون کی. اور ان کی زینب بنت مظعون کے جو شوہر ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہی سے ان کی دو اولادیں ہیں، حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور دوسرے عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، حدیثیں بہت زیادہ ان سے مروی ہیں. ابن عمر جہاں بھی آتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر ہی ہیں. تو یہ بہت ایک بڑی پرسنالٹی تھے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ابھی کیونکہ بنو مخزوم سے تھے، تو بنو مخزوم کی جو سب سے بڑی پرسنالٹی تھیں وہ تھی الولید ابن المغیرہ، اور وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. تو اور سب سے بڑی پرسنالٹی تھے، سب سے پاورفل پرسنالٹی تھے، سب سے امیر شخص تھے وہ اس وقت مکہ کے. تو سیدھے انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے قبیلے کے ہوتے ہیں، اور رشتہ داری بھی لگتی ہے ان کے، ان سے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچا مجھے آپ کی پروٹیکشن چاہیے. تو الولید ابن المغیرہ جو ہے، اب دیکھیے ویسے ہی خاندان قبیلے کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر نسب اور اس چیز کو لے کر کے ٹرائبلزم بہت زیادہ تھی، اور اپنے قبیلے کا بہت زیادہ پریفرنس کیا کرتے تھے وہ. تو کیونکہ عثمان بن مظعون جو ہے انہی کے قبیلے سے تھے، اور ویسے بھی ایک نیک شخص تھے وہ، تو ان کو پروٹیکشن دے دیتے ہیں الولید ابن المغیرہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم میری امان میں ہو، میری پروٹیکشن میں. اور جا کر کے اعلانیہ کہہ بھی دیتے ہیں وہ کہ عثمان بن مظعون جو ہے میری پروٹیکشن میں، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آ جاتے ہیں مکہ میں، پھر ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، رہنے لگتے ہیں. کچھ وقت وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹارچر تو چل ہی رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جو کہ خاص طور سے جو غریب طبقہ تھا، جو غلام طبقہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ، حضرت صہیب کے ساتھ، یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ان لوگوں کے ساتھ ٹارچر چل رہا تھا. وہ جب جاتے تھے، باہر نکلتے تھے، دیکھتے تھے ہر جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھتے تھے وہ گلیوں میں، چوراہوں پر. تو ان کے دل میں ایک کہہ لیجیے گلٹی کانشیس ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا برا لگتا ہے اپنے آپ سے کہ میں بڑے اچھے سے اپنی پروٹیکشن میں رہ رہا ہوں، اپنے چاچا کی پروٹیکشن میں رہ رہا ہوں، اچھا کھا پی رہا ہوں اور مزے سے چل پھر رہا ہوں پورے شہر میں، کہیں پر بھی آنے جانے کی آزادی ہے مجھے، کوئی میرے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے مطلب آپ کمپینینز کہہ لیجیے، اور جو اسلام میں ان کے بھائی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں ہو رہی ہیں، کیسی اذیتیں ان کو پہنچائی جا رہی ہیں. تو ان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ اس پروٹیکشن میں رہیں. تو وہ اپنے چاچا کے پاس واپس جاتے ہیں، الولید کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی پروٹیکشن نہیں چاہیے، میں آپ کی پروٹیکشن ختم کر رہا ہوں، آپ کی امان جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں. تو الولید وہاں پر ان سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، کوئی بات تم مجھے بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جو میرے بھائی مسلمان ہیں وہ پریشان رہیں، اذیتوں میں رہیں، اور میں یہاں پر آرام سے کھاؤں پیوں مست رہوں. تو الولید کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جب پروٹیکشن لیتے ہیں اعلانیہ تو پروٹیکشن کو ختم بھی اعلانیہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پر نادی کے پاس جا کر کے، یعنی کہ جو دارالندوہ تھا، وہاں جا کر کے اعلانیہ عثمان بن مظعون جو ہیں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں آج سے سب لوگ سن لیں کہ میں اپنی جو پروٹیکشن تھی، جو امان تھی الولید نے مجھے پرووائڈ کی تھی، اس کو میں ختم کرتا ہوں. اور اس میں الولید کا کوئی قصور نہیں ہے. الولید جو ہے وہ اپنے آپ سے بہت، آپ کہہ لیجیے کہ اس میں ٹرو رہا، اس میں اپنی جو پروٹیکشن تھی بالکل سچا رہا، اس نے مجھے پوری پروٹیکشن پرووائڈ کی، حفاظت پرووائڈ کی، کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں خود سے اپنے آپ سے ہی اس جو پروٹیکشن ہے اس کو ختم کر رہا ہوں، جو امان ہے اس کو توڑ رہا ہوں. تو وہاں پر ان کا الولید کہتا بھی ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. وہ کہتے ہیں نہیں، میں کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب ایک اور انسیڈنٹ یہ یہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے کچھ دن کے بعد کا، جو کہ ابن اسحاق میں ہمیں ملتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، بہت مشہور شاعر تھا، لبید ابن ربیعہ، وہ وہاں پر آتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے مکہ کا، تو ایسا ہوتا تھا وہاں پر زیادہ تر شاعروں کا آنا جانا لگا رہا کرتا تھا، اور کمپٹیشن ہوا کرتے تھے وہاں پر شاعری کے.
جو زیادہ اچھے مطلب وہ جیسے ہمارے یہاں کمپٹیشنز ہوتے ہیں الگ الگ، اسی طریقے سے وہاں پر شاعری کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، تو الگ الگ شاعر آیا کرتے تھے، اپنی شاعریوں کو سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ تو اسی میں ایک بہت مشہور شاعر تھا لبید ابن ربیہ، وہ وہاں آتا ہے۔ اب اس کو یہ پورا سب کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا، پروٹیکشن تھی، کیسے ختم ہوئی، کیا ہوا، تو وہ وہاں پر اپنی شاعری پڑھ رہا ہوتا ہے، اور عثمان بن مظعون بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور نادی کے پاس ہی، دارالندوہ کے پاس ہی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پروبیبلی۔ تو وہاں پر وہ ایک لائن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز بیکار ہے سوائے اللہ کے۔ تو عثمان بن مظعون وہاں پر کہتے ہیں قد صدقتا، کہ تم نے بالکل سچ بولا ہے، ہر چیز بیکار ہے سوائے اللہ کے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک لائن بولتا ہے کہ ہر جو خوبصورت چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر جو خوبصورت چیز ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو عثمان بن مظعون اس پر کہتے ہیں کہ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ جنت جو ہے، جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کیا ہی خوبصورت جگہ ہے جنت جو ہے، اور کیا مزے کی جگہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس پر وہ جو لبید ابن عاطب ہے، وہ لبید ابن ربیہ، وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قریش کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی گیسٹ آئے، وہ شاعری کر رہا ہو، یا تم اس کے ساتھ اتنے زیادہ برے طریقے سے پیش آئے ہو، یا تم نے اس کو بیچ میں انٹرپٹ کیا ہو، یا اس کو غلط کہا ہو۔ یہ تو پہلی بار میں ایسا دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ وہاں پر جو قریش کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ محمد کا ماننے والا ہے، اور یہ محمد کے دین پر چلنے والے ہیں، اور یہ جو ہیں ایسے ہی اب اپنے جو بڑے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہیں، جو ان کے فور فادرس ہیں، باپ دادا ہیں، جو ان کے رواج ہیں، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کی ساری جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو وہاں پر اب کہتے ہیں کہ ہلکے ہلکے جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیٹڈ ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے ان میں آپس میں، تو اتنے زیادہ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر۔ جو لبید بن ربیہ تھا وہ حضرت عثمان بن مظعون جو تھے ان کے ایک اسمیک مطلب گھونسا مار دیتا ہے ان کے، اور یہاں پر ان کی آنکھ پر لگتا ہے، اور ان کی آنکھ جو ہے پوری کالی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب چلے جاتے ہیں تو پھر الولید بن المغیرہ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ وہاں آتا ہے ان کے گھر، عثمان بن مظعون کے گھر آتا ہے، اور وہاں آ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، تم ابھی بھی اچھے سے میری پروٹیکشن میں رہ سکتے تھے، اور تم میری پروٹیکشن میں ہوتے تو دیکھو تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا مکہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ بنا وجہ تم نے اپنی آنکھ کو خراب کروا لیا، دیکھو کتنی زیادہ تکلیف ہو گئی تمہاری آنکھ کو۔ تو عثمان بن مظعون جو ہے وہ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ میری یہ آنکھ پریشان نہیں ہے، میری یہ آنکھ کو پریشانی ہو گئی ہے اصل میں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی یہ سیم ٹریٹمنٹ چاہیے جو اللہ کی راہ میں یہ جو اس کو گھونسا لگا ہے، جو اس کو تکلیف ہوئی ہے، اذیت ہوئی ہے، وہ اس آنکھ کو بھی چاہیے، اور میں تمہاری پروٹیکشن نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں، جو کہ سب سے طاقتور ہے، جس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو الولید بن المغیرہ جو کہتا ہے کہ دیکھو تم کبھی بھی میرے پاس آؤ، میری پروٹیکشن ہمیشہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہوں، جب کبھی بھی تمہیں لگے۔ تو عثمان بن مظعون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور وہ پروٹیکشن میرے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے وہ بھی اپنی پروٹیکشن ختم کر دیتے ہیں، اور ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے پھر بعد میں، یہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اس میں جو تیسرا سب سے مشہور واقعہ تھا، جو امان پرووائڈ کی گئی تھی، جو پروٹیکشن دی گئی تھی، وہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے نے بھی ان کے اوپر سے پروٹیکشن ہٹا لی تھی، جس طریقے سے وہ دیکھتے تھے انوالوڈ رہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرا دیا کرتے تھے جن کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا خاص طور سے۔ تو جو ان کے جو قبیلے والے تھے بنو تیم کے، ان لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے پروٹیکشن ہٹا لی تھی، اور اب وہ بھی میزریبل ہو گئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اجازت مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو اجازت دی ہجرت کرنے کی، اور یہاں اب میری بھی سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے، آپ مجھے بھی اجازت دے دیجیے کہ میں بھی ہجرت کر سکوں حبشہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں مکہ سے، صرف 1 یا 2 دن کا ہی سفر طے کیا ہوتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ان کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ابن الدغینہ۔ ابن الدغینہ جو ہے وہ ایک پاس کا یہ قبیلہ تھا، مکہ کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، پاس میں مکہ کے آؤٹسکرٹس میں تھا، اس قبیلے کے سردار کا بھائی تھا، اور بہت رسوخ تھا ان لوگوں کا۔ اور ابن الدغینہ جو ہے وہ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن میں رہا کرتے تھے بہت زیادہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی تو اتنی زیادہ زبردست تھی کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قریب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کریکٹرسٹکس میں دیکھا جائے دور جاہلیت میں بھی، تو رسول اللہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت قریب تھے آپس میں ایک دوسرے کے کریکٹرسٹکس سے۔ تو ابن الدغینہ جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھا ان سے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے میرے اوپر سے مطلب پروٹیکشن ختم ہو چکی ہے، اب ہم جو ہے اس دین کو فالو کرتے ہیں،
اور وہاں پر میری جان کو خطرہ ہے، پریشان کر رہے ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ۔ تو ابن الدغینہ کہتا ہے کہ تم تو بڑے زبردست شخص ہو، بہت نیک انسان ہو، اور تم سے تو سبھی لوگ محبت کرتے ہیں، اور میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو تم ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو مکہ واپس، میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا وہاں، میں تمہیں اپنی امان دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے ایک تو گھر کو چھوڑنا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں مکہ، اور نادی کے پاس جا کر کے، دارالندوہ کے پاس جا کر کے جو ابن الدغینہ ہے وہ اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آج سے میری پروٹیکشن میں، اور ان کو میری امان حاصل ہے، ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اگر ان کو کسی نے مارا تو اس کا ہمارے قبیلے سے سیدھا سیدھا جنگ کا اعلان ہوگا۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ کوئی بھی کسی کو پروٹیکشن دے ایکسیپٹ کر لی جاتی تھی وہاں پر، حالانکہ بس یہ چیز ہونا چاہیے تھی اس میں کہ جو پروٹیکشن دے رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ رسوخ ہو، کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو حیثیت ہو اس کی، تو وہاں پر مان لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک چیز کے لیے ایک کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہیں آ کر کے یہاں کعبے کے باہر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا قرآن پڑھنا بہت زبردست تھا، اور ساتھ میں پھر نرم دل بہت زیادہ تھے، رونے لگتے تھے وہ۔ یہ تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ میرے والد جو ہیں، جب رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا تھا کہ ابوبکر سے کہو جا کر کے نماز پڑھائیں، جماعت کی نماز، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں بڑے نرم دل انسان ہیں، اور وہ رونے لگتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کہا تھا کہ انہیں سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آ کر کے یہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں لوگ سنتے ہیں قرآن کو، اور ان کے اوپر جادو سا ہونے لگتا ہے، تو یہ یہاں پر پبلکلی آ کر کے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ابن الدغینہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کے لیے ایگری کر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ اب اپنے گھر جا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ایک الگ، ایک ان کا کافی بڑا ایریا تھا گھر کا، جو بالکل ایک اینڈ پوائنٹ تھا ان کے گھر کا، جو بالکل باؤنڈری تھی، وہاں پر سمجھ لیجیے وہاں پر ایک کہہ لیجیے پہلی پرائیویٹ مسجد بناتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں صرف اور صرف نماز کے لیے اس ایریا کو۔ اور وہ ایریا جو تب میں نے بتایا بالکل باؤنڈری پر تھا، اس کے برابر سے بالکل سڑک تھی، اور آس پاس اور لوگوں کے گھر تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور سے جو آپ کہہ لیجیے فجر کا یا تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تو بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو ان کی آواز بہت زیادہ گونجا کرتی تھی، سڑک تک جایا کرتی تھی، آس پاس کے گھروں میں جایا کرتی تھی، روتے تھے تو وہ بہت زیادہ ان لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کرتا تھا قرآن، ایک تو قرآن، اور پھر حضرت ابوبکر جس انداز میں اس کو پڑھتے تھے تو بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا تھا۔ اب یہ جو تھی بڑی پریشانی کی چیز بن گئی لوگوں کے لیے جو آس پاس لوگ رہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے جا کر کے ابن الدغینہ سے شکایت کی اس چیز کی کہ ہم نے منع کیا تھا کہ وہ پبلکلی نہیں پڑھیں گے، وہ اپنے گھر میں اتنے زور زور سے پڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ انہوں نے مسجد بنائی ہے کہ جہاں سے سب کو آواز پہنچتی ہے، اور لوگ غلام، خاص طور سے بچے اور غلام جو ہیں بہت زیادہ اس چیز سے، اور عورتیں جو ہیں مسمرائز ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک جادو سا ہو جاتا ہے، اس چیز کو سن کر کے رونے لگتے ہیں، اور ان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابن الدغینہ واپس آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں کہ ابوبکر، میں نے تمہیں اس لیے پروٹیکشن دی تھی کہ تم آرام سے یہاں پر رہ سکو، اور پبلکلی قرآن پڑھنے کو منع کیا گیا تھا، اور تم ابھی بھی وہی کام کر رہے ہو۔ اگر تم یہی کرتے رہو گے تمہیں روک دینا ہے، لیکن اگر تم نہیں رکتے ہو اس چیز سے، اور اگر تم اس میں انوالو رہتے ہو، یہی کرتے رہتے ہو، تو میں اپنی پروٹیکشن مجبوراً تمہارے اوپر سے ہٹانا پڑے گی، ختم کرنا پڑے گی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہتے ہیں کہ تم کیا پروٹیکشن ختم کرو گے، میں ہی تمہاری پروٹیکشن ختم کر دیتا ہوں، بلکہ اب میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے پیچھے میں نہیں ہٹوں گا۔ پبلکلی تم نے منع کیا، میں نے وہاں پر منع کر دیا، لیکن اب میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں تو کسی کو کوئی پریشانی ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تم اپنی پروٹیکشن ہٹاتے ہو تو تمہارے پہلے کہنے سے پہلے میں ہی تمہاری پروٹیکشن ختم کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور ابن الدغینہ جا کر کے دارالندوہ کے پاس جا کر کے، جہاں میٹنگ پلیس تھا سب کا، وہاں پر جا کر کے اعلانیہ طور سے کہہ دیتا ہے کہ اب ابوبکر کے اوپر میری پروٹیکشن نہیں ہے، تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کرو ابوبکر کے ساتھ۔ تو اس کے بعد کا ایک واقعہ ہمیں ملتا بھی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لڑکے جو بہت شرارتی لڑکے ہوتے ہیں، جن کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، صرف بیٹھے ہوئے ان شغل بازیوں میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ میں مٹی اٹھا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتے ہیں، ان کے چہرے مبارک پر اور ان کے بالوں پر وہ دھول آ جاتی ہے۔ تو پاس میں ہی آتا ہے کہ شاید ایگزیکٹلی کلیئر نام نہیں آتا ہے کسی کا، لیکن کچھ روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ الولید ابن المغیرہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ وہ اس کا رسوخ تھا، اس وقت بڑا تھا، لیڈر تھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔
تو الولید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں کیا بلکہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب تک ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے نکال اور ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ تو یہ ایک تیسرا بڑا مشہور واقعہ تھا جو کہ ہجرت سے واپس آنے کے بعد جو پروٹیکشن لینے کے، جو امان لینے کے واقعات تھے، ان میں ایک بڑا مشہور واقعہ تھا جو آپ کو ہر سیرت کی کتاب میں ملے گا۔ اب دیکھیں یہ جو ان لوگوں کا واپس آنا تھا، یہ جو پہلے ہجرت کر کے کچھ لوگ گئے تھے، 16-17 لوگ جو گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جب واپس آئے، اور واپس آنا جو تھا ان کا کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے ایک طریقے سے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے بہت اچھی چیز یہ ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس میں سے جو کچھ لوگ واپس آئے تھے، ابو سلمہ، ام سلمہ، حضرت عثمان یا حضرت مصعب بن عمیر، یہ لوگ جب وہاں پر مسلمانوں میں آ کر کے رہے، مسلمانوں سے گھل ملے، اور دارالارقم میں جب یہ لوگ جمع ہوتے تھے تو انہوں نے وہاں کے واقعات بتانا شروع کی کہ ہم وہاں پر کتنی آسانی سے رہ رہے ہیں، کتنا ہمارے لیے وہاں پر آسانی ہے دین کو فالو کرنے میں، وہاں کا بادشاہ جو وہ بھی کتنا اچھا ہے، پورے سب واقعات وہاں پر بتاتے تھے۔ تو اب جتنے وہاں پر مسلمان تھے جو ہجرت کر سکتے تھے، جن کے اوپر پریشانی بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اب ہمیں واپس پھر سے وہیں چلے جانا چاہیے جہاں پر یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، رسول اللہ ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں ہجرت کرنے کی دوبارہ سے حبشہ۔ جو لوگ جانا چاہتے تھے، فرض نہیں تھی یہ کسی کے اوپر، لیکن جو لوگ جانا چاہتے تھے اس ٹارچر سے بچنے کے لیے وہ جا سکتے تھے۔ تو اس بار ایک بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی یہاں سے جاتی ہے۔ الگ الگ سیرت کی کتابوں میں الگ الگ آتا ہے، لیکن آپ نارملی سمجھ لیجئے 80 سے 90 لوگ جو تھے، 80 سے 90 لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسری بار میں جاتے ہیں۔ پہلی بار میں 17 لوگ گئے تھے، دوسری بار میں 80 سے 90 لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور اس بار جو ان کے لیڈر بنا کر کے ایک پورا گروپ گیا تھا ایک ساتھ، ان کا لیڈر بنا کر کے جو بھیجا تھا وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہی سمجھ لیجیے، چھوٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 سے 5 سال چھوٹے تھے، اور کچھ روایتوں میں اس سے زیادہ بھی آتا ہے کہ 8-9 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ کی ان سے بانڈنگ بہت اچھی تھی، دوستی بہت اچھی تھی رسول اللہ کی حضرت جعفر سے، اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کر کے بھیجتے ہیں حبشہ، اور سارے مسلمان جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جب یہ جاتے ہیں وہاں، تو یہ مکہ والوں کو بہت ہی زیادہ سخت گزرتا ہے۔ مکہ والے جو قریش مکہ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہمارے لیے، اب ایسے ہلکے ہلکے سب لوگ چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کا جو دین ہے وہاں پر پھلے پھولے گا، اور یہاں پر محمد جو ہے اپنا دین کا کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہاں طاقت مل گئی، قوت مل گئی، ان کو اقتدار مل گیا، تو یہاں سے اسلام پھیلے گا صحیح کر کے، اور پھر وہ لوگ واپس آ جائیں گے یا ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور اگر یہاں پر محمد تو کچھ نقصان ہو جاتا ہے، یا ان کو کوئی بھی مکہ کا یا قریش کا یا کوئی بھی عرب کا لوگ نقصان پہنچ جاتے تھے، ختم کر دیتے ہیں ان کی دعوت کو، تو ان کی دعوت وہاں پر پروٹیکٹڈ رہے گی حبشہ میں، ابیسینیا میں۔ تو یہ ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست پولیٹیکل موو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعوت کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو وہاں سے واپس لے کر کے آنا چاہیے، اور یہاں اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، تاکہ ان کی دعوت زیادہ پھیلے نہیں، لوگوں تک نہیں پہنچے اور لوگوں تک۔ تو اب اس میں سے کہتے ہیں کہ اب کیا کرا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بلانے کے لیے، اب کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہو چکا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے ڈپلومیٹ کو ہی چننا چاہیے جو کہ ہمارا مشیر بن کر کے جائے، ہمارا ایمبیسیڈر بن کر کے جائے، اور پولیٹیکلی ان چیزوں کو رکھے وہاں پر، اور بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے لے آئے آسانی سے۔ تو وہاں پر اس چیز کے لیے جو سب سے بہتر شخص تھے وہ تھے حضرت عمرو بن العاص، اور ان کو وہاں پر مکہ کا یا عرب کا ہی کہہ لیجیے سب سے بہترین پولیٹیشین مانا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور تھا کہ ان کی جو باتیں تھیں، جس طریقے سے وہ باتوں میں الجھاتے تھے یا باتوں میں پھنسا لیا کرتے تھے، یہ سچویشن کو اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے اچھے سے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر عمرو سے یہ کہا جائے، عمرو کو یہ حکم دیا جائے کہ تم مچھلیوں کو، ایون ویل کو بھی تم اگر ریگستان لے آؤ، تو وہ اپنی باتوں میں پھسلا کر کے سمندر سے، اب سمجھ لیجیے کہ مکہ میں لے آئیں گے، ریگستان میں جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کو باتوں میں پھنسا کر کے یا کسی طریقے سے انوالو کر کے، ڈپلومیسی کر کے ان کے ساتھ وہ مچھلیوں کو بھی یہاں تک لے آئیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہاں تک مشہور تھا، بہت ہی زبردست پولیٹیشین تھے۔ اور ان کے پولیٹیشین مطلب ان کے، اگر آپ کو ڈپلومیٹک اسکلز کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پڑھیے، بنو امیہ کا دور خلافت پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی کیسی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، کیسے کیسے انہوں نے کہ جگہوں کو فتح، اور ایجپٹ جو فتح کیا ہے وہ انہی کی وجہ سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ایجپٹ جو فتح کیا ہے وہ انہی کی ڈپلومیسی کے چلتے مسلمانوں نے فتح کیا ہے، اور بنا جنگ کے ہی بہت بڑا ایریا اس کا بنا جنگ کے ہی فتح کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے ایسی چیزیں، ایسی آپ کہہ لیجئے کہ چالیں چلی ان کے سامنے، جو ایجپٹ والے تھے ان کے سامنے رکھیں، کہ ان کو بہت جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی،
انہوں نے زیادہ بڑا حصہ جو تھا بنا جنگ کے ہی فتح کر لیا۔ اب سوچیے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اگر آپ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس وقت انہوں نے الیگزینڈریا، وہاں پر ایک بہت بڑی جگہ تھی ایجپٹ میں، بالکل آپ سمجھ لیجئے باؤنڈری پر تھی، جو آؤٹسکرٹ اوپر کا دیکھیں گے سمندر کے کنارے بالکل، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ الیگزینڈریا کو ایجپٹ کا کیپٹل بنا دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بہت بڑی ایک لائبریری تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے، اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیگزینڈریا کو ابھی نہیں بنا سکتے کیپٹل، کیونکہ کیپٹل جو ہے دیکھیے پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے کنارے ہے، دوسری طرف سے رومن امپائر ہے، وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور کیپٹل پر حملہ ہونا یہ اگر پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیپٹل کو نقصان پہنچا دینا یا کیپٹل پر قبضہ کر لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت راضی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ایک اور مشورہ دیتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ادھر سے پورا راستہ نکل کر کے آتے ہیں ایجپٹ کا، پورا اوپر جاتے ہیں سیریا کی سائڈ سے ہوتے ہوئے، خیبر کی سائڈ سے ہوتے ہوئے، پھر مدینہ اور مکہ آتے ہیں، بہت لمبا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کنال بنا لینا چاہیے جو کہ سیدھا ایجپٹ سے نیچے آئے، ریڈ سی میں مل جائے، اور ریڈ سی سے سیدھا ہم آ سکیں جدہ سے مکہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیوی کی طرف آپ کہہ لیجئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زیادہ رجحان نہیں تھا، اور انہوں نے شروعات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیا بھی دیا تھا کہ ہمیں اپنی ایک نیوی تیار کرنا چاہیے، ہمیں ایک آرمی تیار کرنا چاہیے پوری، جو کہ سی میں اترا کرے یا سمندری راستوں میں جایا کرے آیا کرے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے جان کے جانے کا، تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمرو بن العاص کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی کنال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بعد میں وہ کنال بنا، اور اس کنال کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، سوئس کنال کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس سوئس کنال کا اصلی آئیڈیا جو تھا وہ حضرت عمرو بن العاص نے دیا تھا کہ ہمیں وہاں سے ایک کنال بنانا چاہیے جو کہ آگے سیدھا ریڈ سی میں ملے، اور ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ کرے، اور ہم یہاں پر ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں، آرام سے ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے ہمارا، اور ہمیں ٹریول کرنے میں بھی بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ڈپلومیٹ، کتنے زبردست پولیٹیشین، اور کیا ان کا مطلب تھنکنگ کا لیول تھا، کتنی ایڈوانس تھنکنگ تھی ان کی، کہ 1400 سال پہلے، لگ بھگ 1300 سال سے بھی زیادہ کہہ لیجئے پہلے، ان کو یہ آئیڈیا آیا تھا کہ سوئس کنال ہونا چاہیے جس سے ہم ایزیلی ایکسیس کر سکیں جگہ کو۔ تو یہ خیر حضرت عمرو بن العاص کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا، اور حضرت عمرو بن العاص کو مکہ والوں نے چنا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کے ایک تو مطلب ویسے ہی ان کے ریلیشن شپس اچھے تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی اسوما سے، وہ کیونکہ ان کے والد جو تھے العاص وہ بزنس مین تھے، تو وہ جایا آیا کرتے تھے وہاں پر بزنس کے لیے، وہ ان کو جانتے تھے۔ اور جب پہلی بار مسلمان گئے تھے تو مسلمانوں سے انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ تمہارے یہاں ایک العاص ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے عمرو بن العاص، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ تو مسلمان ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی اسلام بھی نہیں قبول کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو مکہ والے تھے وہ ان کو چنتے ہیں، قریش مکہ جو تھے حضرت عمرو بن العاص کو، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہوتے ہیں عبداللہ ابن ابی رباح۔ حالانکہ زیادہ سیرت کی کتابوں میں ان کے نام کے اوپر وہ ہے کہ کسی میں کلیئرلی نہیں ہے کسی پکی سند سے، لیکن ابن اسحاق میں اور جو الرحیق المختوم اس میں ہمیں یہی ملتا ہے، عبداللہ ابن رباح تھے، ان کے ساتھ دوسرے شخص جو تھے۔ اب ان کے وہاں جانے کی جو حدیث ہے ہمیں بخاری میں ملتی ہے بہت کلیئرلی، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جو ہے، اس میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں حبشہ چلے گئے، یہ جو دوسرے ہجرت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ گئے اور وہاں رہنے لگے بہت آسانی سے، اور نجاشی نے ہمیں بہت اچھے سے ویلکم کیا اور انہوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی، اور ہم جو ہے اپنا دین جو تھا آسانی سے چل سکتے تھے، اپنے دین کو فالو کر سکتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس وہاں پر حبشہ میں قریش کے 2 لوگ آئے جو کہ نجاشی سے ملے، اور نجاشی سے ملنے کے بعد انہوں نے بہت سارے، پوری حدیث بتاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں، دیکھیے میں نے آپ کو بتانا کہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، ان کو پتہ تھا کہ سچویشنز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ تو یہاں سے بہت زیادہ گفٹس لے کر کے جاتے ہیں، اور خاص طور سے چمڑا لے کر کے جاتے ہیں، اونٹ کا کھال کا چمڑا جو تھا ان کو بہت زیادہ پسند تھا وہاں کے لوگوں کو، حبشہ کے لوگوں کو، اور کھجوریں یہاں کی بہت زیادہ پسند تھیں۔ تو بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے ٹرک کے ٹرک لوڈ کر کر کے لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ٹرک اس وقت ہوتے نہیں تھے، اونٹ پر لوڈ کر کر کے لے کے جاتے ہیں وہ۔ تو وہاں لے جا کر کے جو سب سے پہلے ڈائریکٹلی نجاشی کے پاس نہیں جاتے ہیں، جو ان کے آس پاس کے جو منسٹرز تھے جو بیٹھا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو ان کے بشپس تھے، یعنی کہ جو ان کے دین بتانے والے لوگ تھے، ایکسپرٹس جو تھے، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے، ان کو گفٹس دیتے ہیں، ان کے گفٹس دینے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو ہیں یہاں آ گئے ہیں باغی بن کر کے، اور وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، ہم ان کو، جو ہمارے قریش کے جو لیڈرز ہیں ان لوگوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں ان کو واپس یہاں سے لے جاؤں۔ تو کل جب میں نجاشی کے وہاں محل میں جاؤں گا تو تم لوگ وہاں موجود ہوگے، جب میں یہ بات نجاشی کے آگے رکھوں تو تم لوگ بھی میری بات کو سپورٹ کرنا۔
تو وہ جو جتنے بھی منسٹرز تھے وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بشپس ہوتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یہاں پر رک کر کے اس کے اوپر کہہ لیجیے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں اسی وجہ سے جو لوگ پوزیشنز پر ہوتے ہیں، جو منسٹرز کہہ لیجیے یا جو گورنرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو گفٹس لینا اور دینا اسی وجہ سے منع ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل صاف ملتا ہے کہ ان لوگوں کو گفٹس لینا دینا غلط ہے، ان لوگوں کے لیے حرام ہے ان لوگوں کا لینا، چاہے پبلک محبت میں بھی ان کو دے رہی ہے، کیونکہ اس چیز سے ان لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے آرام سے۔ تو اسلام میں جو لوگ منسٹرز ہیں یا جو لوگ بڑی پوزیشن پر ہیں، جیسے کہ گورنرز ہوئے یا پھر اور منسٹرز ہوئے یا ایڈمنسٹریٹو جگہوں پر ہوتے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کے ساتھ گفٹ لینا دینا منع ہے۔ اسی کے ضمن میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک جگہ لیڈر بنا کر کے بھیجا، وہ وہاں پر رہے، ان کے بیچ میں گورن کیا انہوں نے کچھ دن، اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیت المال میں جائے گا، یہ سارا مال جو لے کر کے آتے ہیں، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے اسلام کے لیے دیا ہے، آپ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے دیا ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ مجھے پرسنلی دیا ہے لوگوں نے لا کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم بہت کم ہی جگہوں پر ایسا دیکھیں گے کہ رسول اللہ اتنی ہارش ٹون میں بات کریں، اتنی سخت ناراضگی کے ساتھ بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ یہ اپنی ماں کی گود میں جا کر کے بیٹھے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کو کیسے یہ گفٹس ملیں گے۔ اس کو یہ گفٹس اسی وجہ سے ملے ہیں کہ یہ جو ایک پوزیشن پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس سے ڈر رہے تھے، لوگ اس کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھے، پھر دیکھتا ہوں کون لا کر کے اس کو گفٹ دے گا۔ تو یہ وہاں پر جو ہیں پھر وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ صحابی جو ہیں وہ سب بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یہاں پر ڈائریکٹلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جو پیپل آف اتھارٹی ہیں، جو پیپل آف پاور ہیں، جو پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان لوگوں کو گفٹس لینا دینا اسلام میں غلط ہے بالکل، اور اسی وجہ سے منع ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن العاص جیسے لوگ جو انفلوئنشل لوگ ہوں، یعنی کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جن کو ڈپلومیسی بہت اچھے سے آتی ہو، تو وہ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھوائیں، ان کو برائب دیں، ان کو بہت سارے گفٹس کے، اب تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹ رشوت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ الگ الگ نام بدل کر کے وہ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے ڈیسیجن کو انفلوئنس کر سکیں۔ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جج ہوں، جج کے یہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹرز کے یہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، پولیس میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہر محکمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اس کرپٹڈ معاشرے میں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اسلام ہے وہیں سے روک دیتا ہے کہ کوئی گفٹس نہ لیں گے نہ دیں گے۔ تو وہاں پر جا کر کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو انفلوئنس کر دیتے ہیں، پھر اگلے دن نجاشی کے پاس جاتے ہیں، نجاشی دیکھ کر کے ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں حضرت عمرو بن العاص کو، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو ہیں بھاگ کر کے یہاں آ گئے ہمارا دین چھوڑ کر کے، نہ تو انہوں نے ہمارا ہی دین اپنایا نہ ہی آپ کا ہی دین اپنایا، کم سے کم آپ کا دین اپناتے تو ہم ان کو چھوڑ بھی دیتے، لیکن انہوں نے نہ ہمارا نہ آپ کا کوئی دین نہیں اپنایا، بلکہ ایک نئے دین کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر آپ اس کو، جو قریش کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے مجھے اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم انہیں لے کر واپس مکہ چلے جائیں۔ تو نجاشی جو ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عادل بادشاہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، ان کے اندر عقل تھی، بہت زیادہ سمجھ تھی ان کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں پروٹیکشن لینے، اور انہوں نے مجھ سے امان مانگی اور میرے یہاں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی جا سکتے تھے وہ، لیکن میرے ہی پاس آئے اور وہ یہاں رہ رہے ہیں، تو میں ان کی بات سنوں گا کم سے کم۔ اگر ایسی ہی بات ہے جیسے تم بتا رہے ہو تو میں ان کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا، بلکہ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم اگر مجھے سونے کے پہاڑ بھی دو گے تو میں ان کو یہاں سے نہیں لے جانے دوں گا۔ تو یہاں پر عمرو بن العاص جو ہے تھوڑا سا ان کو فکر ہونے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ان کا بولنے کا طریقہ ہے، چیزوں کو رکھنے کا طریقہ ہے، اور پھر ان کی نجاشی سے بھی دوستی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سچویشن ہینڈل کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کل اپنے دربار میں بلا لیجیے ان کو۔ تو نجاشی جو ہیں وہ پیغام بھجوا دیتے ہیں حضرت جعفر کو، اور کیونکہ وہی ان کے لیڈر تھے ان کے پاس، کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کے جو دربار جو محل ہے وہاں پر حاضر ہونا ہے کل۔ تو ان لوگوں کو جب یہ میسیج پہنچتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں مسلمان کہ اب کیا ہوگا ہمارا، اور کہتے ہیں کہ آیا بھی کون ہے؟ عمرو بن العاص، جو مطلب بولنے میں، چیزوں کو، سچویشنز کو مینیپولیٹ کرنے میں اتنے زیادہ ماہر ہیں، تو ہم کیا کہیں گے، ہم کیا کریں گے وہاں پر؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بہت، آپ کہہ لیجیے کامنس کا اور بہت ہی ٹھنڈا جو ان کا مزاج تھا اس کا، وہ وہاں پر ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم لوگ وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے سامنے بیان کیا، ہم صرف وہی بات کہیں گے جو حق ہے۔ حق کے علاوہ ہم نہ کچھ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہم کچھ جھوٹ بولیں گے۔ تو وہاں پر جب اگلے دن جاتے ہیں تو
پہنچتے ہیں جب دربار میں تو نجاشی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آس پاس سارے منسٹرز ہوتے ہیں اور بشپس جو ان کے یعنی کہ جو دین میں جو ایکسپرٹس تھے وہ لوگ بڑی بڑی کتابیں اپنی کھولے ہوئے وہاں رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ اگر یہ کوئی بات کریں تو دین کی کوئی بات کریں ان کے دین کی تو اس کو کراس چیک بھی کیا جا سکے۔ تو جب جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسلمان بھی ایک طرف ہوتے ہیں، ایک طرف عمرو بن العاص اور ان کے ساتھ میں جو عبداللہ ابن ابی رباح تھے وہ، تو جیسے ہی نجاشی دربار میں آتا ہے تو سارے لوگ جو تھے جو ان کے منسٹرز تھے وہ جھکتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر ایک کسٹم ہوتا تھا رائل فیملیز کے لیے کہ ان کو جیسے ہم رکوع کرتے ہیں نماز میں اسی طریقے سے اس حد تک اس درجے تک ان کو رکوع کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک طریقہ سے سجدہ ہی تھا ان کی آنر میں، ان کی رسپیکٹ میں۔ تو وہ سارے جو منسٹرز اور بشپس تھے وہ سارے جھک جاتے ہیں اور یہاں پر حضرت عمرو بن العاص جو ہوتے ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیڈر سب سے آگے تھے اور باقی سارے مسلمان ان کے پیچھے تھے، وہ لوگ ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نجاشی کے آگے جھکے نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو ایک دین کی آپ کہہ لیجیے نور تھا نا، وہ چمک رہا تھا، وہی بول رہا تھا صرف۔ ورنہ ایسی سچویشنز میں جہاں پر ڈرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا، آج کے دور کا مسلمان ہوتا خاص طور سے، تو وہ کہتا کہ مجھے تو نجاشی کو خوش کرنا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز میں راضی ہے، تو وہ نجاشی کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے جھک بھی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم سچویشنز دیکھتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، تو وہ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نجاشی پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے نبی کے آگے بھی نہیں جھکتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ، ہم اپنے نبی کے آگے بھی نہیں جھکتے، وہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتے، انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا صرف اور صرف یہ سر جو جھکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ اب اسی چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ وہ ایک سجدہ صرف جو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ سجدہ کریں گے تو پھر آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، تو ان کو یہاں نجاشی کے آگے یا رسول اللہ کے آگے یا اور لوگوں کے آگے سجدے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سجدے کی ایک جو ایک کہہ لیجیے فزیکل حالت ہوتی ہے اس میں جا کر کے اپنے سر جھکا کر، بلکہ کسی کے آگے اتنا زیادہ جھک جانا، اسی کو اپنا سب کچھ بنا لینا، یہ بھی ایک طریقے سے سجدہ ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ تم اپنے نبی کے آگے بھی نہیں جھکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے نبی کے آگے بھی نہیں جھکتے۔ تو پھر نجاشی کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بتانا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الملک کے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں، ہم لوگ جاہلیت کے دور میں رہا کرتے تھے، اور ایسی جاہلیت میں رہا کرتے تھے جہاں ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مرا ہوا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی آپ جو اسلام میں جو ہے حلال کر کے کھاتے ہیں، وہاں پر کٹا ہوا مرا ہوا کیسا بھی پڑا ہو، کہتے ہیں ہم وہ گوشت کھا لیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فحش میں بہت زیادہ مبتلا تھے، فحاشی میں بہت زیادہ مبتلا تھے، اور ہم جو ہیں جو اپنے رشتہ داری جو ہیں کنشپ، ان کی ٹائز کو ہم بریک کیا کرتے تھے، توڑا کرتے تھے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی قبیلے کو زیادہ پریفرنس دیا کرتے تھے، اگر کسی قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جائے، حالانکہ وہاں پر اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیا کرتے تھے اور اپنی رشتہ داریوں کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، اپنے جو پڑوسی ہیں ان کا کوئی حقوق نہیں تھا، ان کے حقوقوں کو ختم کیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے۔ جو ہمارے یہاں جو بڑے لوگ تھے، یعنی کہ جو رسوخ والے لوگ تھے، پاورفل لوگ تھے، جو اسٹرانگ تھے، وہ ہمارے یہاں جو غریب طبقہ تھا، جو نچلا طبقہ تھا، دبا ہوا طبقہ تھا، ان کو بہت زیادہ دباتے تھے، ان کے حقوق کو دباتے تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اسی اسٹیٹ میں رہے، اسی طریقے سے برسوں سے رہتے چلے آ رہے تھے، جاہلیت کو جو انہوں نے بتایا وہ یہی ساری چیزیں بتائیں کہ ہم اسی جاہلی معاشرے میں رہ رہے تھے ہمیشہ سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا، یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا، جن کے گھر کو، جن کے ہم آپ کہہ لیجیے جن کے لینیج کو، جن کے آپ پوری آپ کہہ لیجیے فیملی بیک گراؤنڈ کو ہم جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے، وہ ہم میں ہی سے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ باہر سے آؤٹ سائڈر کوئی آ گئے تھے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کی اوتھینٹسٹی یا ان کے کیریکٹر کے بارے میں ہمیں ان کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ تھا، ان کے پورے خاندان کے بارے میں پتہ تھا کہ کتنے اچھے کتنے نیک خاندان سے وہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا ان کی صداقت کے بارے میں کہ کتنے سچے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں آج تک ایک جھوٹ نہیں بولا، پورا مکہ ان کو جانتا تھا، صادق الامین کے نام سے وہ مشہور تھے، اور انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا، انویٹیشن دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہ آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بت پرستی ہے اس کو چھوڑ دو، آئیڈل ورشپ جو ہے اس کو چھوڑ دو، جو تمہارے باپ دادا کے طور طریقے ہیں، جو پرانے طور طریقے ہیں، جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، تصورات ہیں، ان سب کو چھوڑ دو تم، اور وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اگر تم گواہی دو تو سچی گواہی دو،
اور اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے حق ادا کرو، جو پڑوسی ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کی خیر خواہی کرو۔ یہ ساری چیزیں جو اسلام کی وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنا وجہ جو ہے خون مت بہاؤ۔ جو وہاں پر قتل و غارت ہوا کرتی تھی اس معاشرے میں، تو اس قتل و غارت کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم قتل و غارت مت کرو وہاں پر۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آرفنز ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے مال کو ناحق مت کھاؤ، کیونکہ وہاں پر یتیموں کے مال کو ایسے ہی کھا لیا جاتا تھا اور کچھ ان کی رائٹس نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو آرفنز ہیں ان کے حقوق ہیں ان کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتھروں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو ہم لوگوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا، ہم لوگوں نے ان کی اس دعوت میں بلیو کیا اور ہم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، اور ہم نے اپنی زندگی کے جو طور طریقے تھے ان کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور انہوں نے مکہ والوں نے کیا کیا، قریش مکہ نے، انہوں نے ایک تو خود اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیں مارا، ٹارچر کیا، کیونکہ ہم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ہمارے ساتھ پریشانیاں پیش آئیں، ہمارے ساتھ بہت تنگیاں پیش آئیں، انہوں نے ہمارا جینا دشوار کر دیا وہاں پر، اور ہم وہاں پر ایسا ہو گیا تھا کہ اب ہمارے لیے سانس بھی لینا وہاں پر بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حکم دیا کہ ہم ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کر کے ہم پوری دنیا میں سے آپ کی جگہ کو ہم نے چنا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ ایک عادل بادشاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک عادل بادشاہ ہیں، اور اس امید سے ہم یہاں آئے کہ یہاں پر ہم اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں آرام سے، اور جو پریشانیاں ہمارے ساتھ مکہ میں پیش آ رہی ہیں وہ یہاں پیش نہیں آئیں گی، آپ ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ اتنی مسمرائزنگ ان کی اسپیچ تھی، اتنی بہترین ان کی اسپیچ تھی، اتنی کہہ لیجیے کہ اتنی قابلیت بھری یہ اسپیچ تھی کہ اس کے اندر انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنی دعوت کو رکھا، اسلام کی دعوت کو رکھا، کہ نہ تو بہت زیادہ آفینسو تھی وہ نجاشی کے لیے، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ لگی لپٹی ہوئی بات تھی جو انہوں نے کہی۔ جو اپنے دین کا پیغام تھا وہ بھی رکھ دیا پورا، اور خاص طور سے ان کی دعوت کا جو انداز تھا وہ قرآن اور سنت پر ہی تھا پورا پورا۔ ابھی کہ قرآن کو بھی وہ آگے جا کر کے استعمال کریں گے کہ اپنی دعوت میں جب آپ کسی کے سامنے دعوت پیش کریں تو قرآن سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے، قرآن سے جو دعوت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو دعوت ہوتی ہے۔ تو نجاشی جو تھا، اس کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت زیادہ وہاں پر مسمرائز ہو جاتے ہیں اور موو ہو جاتے ہیں وہ اس چیز سے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو نجاشی جو ہے، نجاشی کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے جو تمہارے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس اس وحی میں سے کوئی چیز موجود ہے، تم سنا سکتے ہو، بتا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، کہ آپ سنیں گے؟ تو نجاشی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سناؤ کچھ اس میں سے۔ تو پھر حضرت جعفر جو ہیں وہ سورہ مریم ریسائٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ریسائٹ کرنا بھی آپ دیکھیے بڑا ہی آپ کہہ لیجیے احسن طریقے سے، جو دعوت میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے دعوت دی، جس کو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام کی طرف بلاؤ، دین کی دعوت دو احسن طریقے سے۔ تو وہ احسن طریقہ کیا تھا؟ اب وہ دیکھیے قرآن میں ایسا نہیں تھا کہ سورہ مریم ہی اس وقت تک ریویل ہوئی ہوئی تھی، بہت ساری صورتیں پہلے ریویل ہو چکی تھیں، کافی بڑا پارٹ اس قرآن کا ریویل ہو چکا تھا، لیکن حضرت جعفر نے یہ صرف سورہ مریم ہی کیوں چنی؟ کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، زکریا علیہ السلام کا ذکر تھا، مریم علیہ السلام کا ذکر تھا، تاکہ وہ جو نجاشی ہیں ان کو اس طریقے سے موو کر سکیں اور ان تک کی دعوت پہنچ سکے، اسلام کی دعوت پہنچ سکے، کیونکہ عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ تو وہ اور باقی حالانکہ پہلے جو اور بھی صورتیں تھیں وہ تو بہت زیادہ موونگ تھی، اگر حزاب کے حساب سے بتایا جائے، جو آپ آخری جز اما جو ہے 30واں پارہ جو اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، انسان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہیں پورا۔ لیکن وہ مکہ کے معاشرے میں بہت زیادہ افیکٹو تھی، جہاں پر مشرک تھے بہت زیادہ اور شرک میں مبتلا تھے۔ یہاں پر جو نجاشی تھے وہ اہل کتاب تھے اور ان کو پتہ تھا ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی، تو وہ ان کو وہ صورت پڑھ کر کے سناتے ہیں جو ان کے اوپر زیادہ افیکٹو ہو۔ سورہ مریم کی وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت تلاوت انہوں نے کی ہوگی، لگ بھگ 95 to 100 ورسز کی یہ صورت ہے، اور اس میں جب وہ ریسائٹ کی ہوگی انہوں نے 10 سے 15 منٹ ریسائٹ کی ہوگی، اور قرآن کا بہترین انداز ایک تو، اور پھر صحابہ کرام کے منہ سے پڑھنا ان کا، اور ایسی سچویشن، ایسا ماحول۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جب انہوں نے صورت ختم کی تو جتنے بھی منسٹرز ان کے آس پاس موجود تھے اور خود نجاشی، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنسو گر رہے تھے ان کی آنکھوں سے، اور ان کی داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ صرف عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن رباح جو تھے، ان کے صرف وہی لوگ تھے جو اس چیز سے موو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، اپنے دل کی جو آنکھیں ان کو بند کر رکھا تھا، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر وہ سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو نجاشی جو ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کو سن کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو تم نے تلاوت کی ہے وہ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی تھی، وہ دونوں چیزیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک ہی سورس سے نکلی ہوئی دو لائٹس ہیں، یعنی کہ اگر کوئی دیا جلایا جائے یا کوئی لائٹ جلائی جائے تو اس سے الگ الگ کرنیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں،
تو کہتے ہیں بالکل اسی ریس کی طرح ہے، اس کا سورس ایک ہی ہے، بالکل ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے تم نے جو کلام تلاوت کیا ہے وہ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں سے میسج آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بالکل آرام سے جا کر کے رہ سکتے ہو، میں تمہیں کسی کے بھی حوالے نہیں کروں گا، اور حضرت عمرو بن العاص سے کہتے ہیں کہ تم واپس جا سکتے ہو، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی کہ وہ حضرت عمرو بن العاص سے کہتے ہیں کہ تم واپس جا سکتے ہو، میں ان لوگوں کو تمہیں نہیں دوں گا کسی بھی قیمت پر۔ تو وہاں سے سب لوگ چلے جاتے ہیں، مسلمان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک موقع اور دیے، اور میں کیونکہ یہ مکہ کے لوگ تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، تو میں دیکھ کر کے تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، میں نے اپنے آرگیومنٹس جو تھے وہ صحیح سے رکھے نہیں، تو میں اپنے آرگیومنٹس دوبارہ رکھوں گا، آپ جو ہے مجھے دوبارہ ایک اور موقع دیجیے، ان کو کل بلائیے دوبارہ سے۔ تو وہاں پر نجاشی کہتے ہیں کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے بلانے کی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا جو بھی ان کو بات کہنا تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ ایک اور ٹرک یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بہت ہی غلط بات کہتے ہیں، بلاسفیمس بات کہتے ہیں، یعنی کہ جو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ دین میں پنشیبل ایکٹ جو کہا جاتا ہے، بلاسفیمی، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت نجاشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ بلایا جائے، کیونکہ اب تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ایسی غلط بات کہتے ہیں۔ تو وہ ان کو اگلے دن بلاتے ہیں، ان کے پاس اگلے دن پھر ایک میسنجر کو بھیجتے ہیں کہ آپ کو نجاشی نے بلایا اپنے دربار میں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں، مسلمان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم وہی کہیں گے پھر سے جس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگلے دن پھر جاتے ہیں ان کے دربار میں، وہاں پر حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھیے، یہ عیسیٰ کے بارے میں بہت غلط بات کہتے ہیں، بلاسفیمس بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور یہ ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک بندہ تھا، وہ اللہ نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت نجاشی جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے ان کو عادل بادشاہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، وہ حضرت عمرو بن العاص کی بات پر بلیو نہیں کر لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت جعفر سے کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا ماننا ہے، اسلام کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں عبداللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اور نبی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ یہاں پر اس جگہ پر بھی ایک احسن طریقہ یوز کرتے ہیں دعوت کا، وہ کچھ ایسی آفینسو بات نہیں کہتے ہیں کہ جو نجاشی کو بری لگ جائے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، کہ وہ آفینسو ہو جائے ان کے لیے تھوڑی سی، بلکہ وہ اپنی بات کو احسن طریقے سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں بھیجے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے روح اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک پاکیزہ روح ہیں وہ۔ تو یہاں پر جو نجاشی تھے وہ وہاں پر بہت زیادہ موو ہو جاتے ہیں اس چیز سے بھی، اور وہ وہاں پر زمین پر ایک تنکا پڑا ہوا تھا، اس تنکے کو اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے وہ اس تنکے سے ایک بھی زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، جو ہم بلیو کرتے ہیں اور جو تم بلیو کرتے ہو، وہ بالکل بہت زیادہ سملر ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمرو بن العاص کی جو ایک ٹرک تھی وہ بھی کام نہیں کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ واپس، اور بالکل آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہو حبشہ میں جب تک تمہارا دل چاہے، اور میں تمہیں کسی سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اور حضرت عمرو بن العاص کو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں ان سے، اور ان کے جو سارے گفٹس تھے ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے کی رشوت نہیں لوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سلطنت عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلی کلاس میں کہ کس معجزانہ طریقے سے ان کو یہ ان کی سلطنت جو تھی ملی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے جو ماننے والے ہیں اللہ کے، ان کو پروٹیکٹ مطلب ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے رشوت لے لوں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ واپس کر دیتے ہیں ان کو، حضرت عمرو بن العاص کو۔ دیکھیے، علماء کرام کا یہ ماننا ہے، کچھ علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ حضرت نجاشی جو تھے وہ اتنی ایزیلی کیسے مان گئے اس چیز پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ٹرینٹی کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے روح اللہ اور عبداللہ اور رسول اللہ مطلب نبی اللہ کے بارے میں صرف سن کر کے، اور وہ مطلب سیٹسفائی ہو گئے اس چیز سے، اور انہوں نے ان کو وہاں رہنے دیا، کراس کویسچننگ نہیں کی، ان سے ٹرینٹی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ تو زیادہ تر علماء کرام کی یہی رائے ہے، یہی ماننا ہے کہ جو اسرمہ تھے وہ بھی اپنے آپ سے ٹرینٹی میں نہیں مانتے تھے پہلے سے، جو اصلی عیسائیت ہے وہ اسی پر چل رہے تھے، اسی کو مانتے تھے، حالانکہ بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا اس میں اس تک، لیکن وہ ٹرینٹی میں نہیں مانتے تھے، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی ہی مانتے تھے، رسول ہی مانتے تھے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو نہیں، ان سے کراس کویسچننگ نہیں کی مسلمانوں سے، کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی یہی بلیو تھا۔ اور جب انہوں نے یہ سنا مسلمانوں سے، یہ میسیج سنا، سورہ مریم سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلی لائٹ تھی، وہ پہلا سورس تھا جو ان کے دل میں گھر کر گیا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے سیکریٹلی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے
کہ ریولٹ ہو گیا تھا. جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دے دی, ان سے کراس کویشچننگ نہیں کی, ان سے پوچھا نہیں ٹرینٹی کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی اسلام پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے ٹرینٹی جو ہے وہ ٹرینٹی میں نہیں مانتے ہیں. یعنی کہ ٹرینٹی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو حضرت مریم علیہ السلام ہے وہ ان کو نعوذ باللہ بیوی تک کہتے ہیں, اور یعنی کہ والدہ, فادر, مدر, اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ ٹرینٹی میں مانتے ہیں. تو وہ ٹرینٹی میں نہیں مانتے. یہ ان کے اب کہہ لیجیے کچھ لوگوں کا ایک ریولٹ کھڑا ہونے لگا, بغاوت ہونے لگی. تو نجاشی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ان کو یہ افواہیں مل رہی تھیں کہ لوگ جو ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اس واقعے کے بعد سے. تو انہوں نے ایک پیپر تو خیر اس وقت نہیں ہوتا تھا, ایک پارچمنٹ یعنی کہ ایک چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا. اس پر انہوں نے لکھا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, صرف اللہ یہ الہ جو ہے. اور اس پر انہوں نے ساتھ میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے پاکیزہ روح ہیں, اور عبداللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور انہوں نے اس میں یہ ٹرینٹی کا کوئی ذکر نہیں لکھا, یا اس میں کچھ نہیں لکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, ایسا کچھ نہیں لکھا انہوں نے, یا خدا کے بیٹے ہیں. یہ لکھ کر کے انہوں نے جو گاؤن پہنتے تھے اس گاؤن کی جو رائٹ پاکٹ تھی وہاں پر رکھ لیا اس کو. اور انہوں نے جو ان کو لگ رہا تھا کہ جو ریولٹ کرنے والے تھے, جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتے, ان کو ہٹاؤ یہاں سے, ان کے خلاف بغاوت کرو, تو ان لوگوں کو بلاتے ہیں, اپنے محل میں کھڑا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا تم لوگوں نے, میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ایسا ایسا سوچ رہے ہو, بول رہے ہو میرے بارے میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں, آپ یہ بلیو نہیں کرتے ہیں ٹرینٹی میں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں. تو نجاشی, حضرت نجاشی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا بلیو کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں, ہم فادر, مدر اور ہولی اسپرٹ جو ہے اس میں بلیو کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ جو حضرت نجاشی تھے وہ بڑا آپ کہہ لیجیے توریہ جس کو کہتے ہیں, جو سچ کو الگ طریقے سے بولنا ہوتا ہے, تھوڑا سچ کو اس طریقے سے ٹرکی طریقے سے بولنا ہوتا ہے, اس انداز میں بولتے ہیں کہ وہ سننے والے کو کچھ اور لگے اور جو کہنے والے کا مقصد ہو وہ کچھ اور ہو, لیکن کام دونوں کا ہو جائے وہاں پر. تو وہ کہتے ہیں, جو انہوں نے اپنے رائٹ پاکٹ میں وہ جو لکھ کر کے رکھا تھا, وہ کہتے ہیں میں بھی یہی مانتا ہوں, اس سے ایک بھی چیز بڑھ کر کے نہیں مانتا ہوں. اب یہی سے ان کی مراد تھی جو یہاں پر اشارہ کر رہے تھے, جہاں یہاں پر انہوں نے لکھ کر کے رکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ ہیں, اور عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور میں یہی مانتا ہوں. لیکن وہ جو سمجھنے والے تھے, جو سب لوگ کھڑے ہوئے تھے سامنے, وہ لوگ جو تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر پارچمنٹ رکھا ہوا اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ٹرینٹی میں مانتے ہیں, میں بھی یہی مانتا ہوں, میں اس سے ایک بھی چیز بڑھ کر کے نہیں مانتا. تو یہ توریہ ہوتا ہے, اس میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی موقع پر ملتا ہے, اور یہ اسلام میں الاؤڈ بھی ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہوتی ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی انسان ایسا بولتا ہے, کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے. تو خیر یہ پورا واقعہ تھا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہمیں ابن اسحاق میں ملتا ہے حضرت نجاشی کے بارے میں, کہ ان کے خلاف ایک اور الگ سے بہت بڑا ریولٹ کھڑا ہوا. یعنی کہ وہ ریلیجس نہیں تھا, وہ ان کے خاندان کے ہی کوئی لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی جگہ فائز ہو جائیں, سلطنت پر بادشاہ بن جائیں حبشہ کے. تو وہاں پر اب پوری جنگ کی تیاری ہو گئی تھی, جنگ تک نوبت آ گئی تھی. تو حضرت نجاشی جب جنگ پر جا رہے ہوتے ہیں اس شخص سے لڑنے, تو پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے یہاں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے بہت بڑی, اور ہو سکتا ہے میں جنگ پر جاؤں اور لڑنے جاؤں, اور ہو سکتا ہے کہ میں ڈیفیٹ, مجھے یعنی کہ ہار کا بھی سامنا کرنا پڑے, میں ہار جاؤں, شکست ہو جائے مجھے. تو تم لوگوں کے لیے میں نے ایک ناؤ تیار کر کے رکھی ہے فلاں جگہ پر, جو پورٹ تھا ان کا وہاں, اور میں نے اس کو اسپیشل آرڈرز دے رکھے ہیں, تم سب لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے وہ پوری, تمہارا سفر بھی آسانی سے ہو جائے گا, وہاں پر کھانے پینے کا سامان بھی سب موجود ہے. اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ میں ہار چکا ہوں, مجھے شکست مل چکی ہے, تو تم لوگ اس ناؤ پر جانا, اور اس ناؤ سے اپنے ٹریول کر کے چاہے تم مکہ جانا چاہو مکہ چلے جانا, یا کہیں اور جانا چاہو چلے جانا. کیونکہ جو دوسرا بادشاہ آئے گا, جو دوسرا شخص جس نے بغاوت کی ہے, وہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ اتنا اچھا بیہیویئر نہیں رکھے, تمہارے ساتھ تمہیں پرسیکیوٹ کرے, تمہارے ساتھ ٹارچر کرے. تو تم لوگ تیار رہنا اس چیز کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جب وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ریور نائل, جو دریائے نیل ہے, اس کے پاس جنگ ہوتی ہے وہ وہاں پر. تو اس چیز کے لیے ایک واقعہ اس میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں ابن اسحاق میں, کہ جو عبداللہ ابن زبیر تھے ان سے سوئمنگ آتی تھی, تو مسلمان پریشان تھے, وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے جنگ میں, کون جیتا کون نہیں جیتا. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں, عبداللہ ابن زبیر نہیں سوری الزبیر ابن العوام جو ہیں, الزبیر ابن العوام جو ہیں وہ جاتے ہیں تیر کر کے, کیونکہ ان کو سوئمنگ آتی تھی بہت زبردست. تو وہ سوئم کرتے ہوئے جاتے ہیں, پورا ریور نائل تک پہنچتے ہیں. وہاں پر جا کر کے وہ دیکھتے ہیں جنگ کا حال کہ کیا ہو رہا ہے جنگ میں. تو وہ جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے دیکھتے ہیں, ڈائریکٹلی اپنی لائیو دیکھتے ہوتے ہیں پورے, اور وہاں پر اسہمہ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں, فتح پا لیتے ہیں. تو واپس آ کر کے جلدی سے مسلمانوں کو بہت خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اسہمہ جو ہے وہ جیت گئے, ہمیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جنگ جیت گئے. اور یہاں پر جو ام سلمہ اس روایت میں کہتی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے تھے ان کے لیے کہ نجاشی جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فتح دے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ راہ ہموار کر دی تھی, بہت آسانی کر دی تھی انہوں نے وہاں پر رہنا ان لوگوں کے لیے.
اب یہ لوگ جو تھے 7 مشکل الگ الگ جو سیرت کی کتاب میں اس میں الگ الگ روایت آتی ہیں. کچھ میں آتا ہے کہ 10 سال رہے، منیمم 10 سال رہے یہ وہاں پر حبشہ میں، اور کچھ میں آتا ہے 12 سے 15 سال رہے. ہجرت کے 8ویں سال میں جب خیبر فتح ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سب مسلمانوں کو لے کر اب وہ مدینہ آ جائیں، یہاں پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب جو سچویشن تھی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں تھی. جو پولیٹیکل سچویشن ہم دیکھیں گے جو کہ سیکنڈ ہاف ہوگا سیرت کا، مدینہ میں جا کر کے شروع ہوگا، تو وہ پوری سچویشن جو تھی اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیوٹرلائز کر دیا تب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے الگ الگ بادشاہوں کو ہجرت کے 8ویں یا 9ویں سال میں مدینہ پہنچ کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ بڑے بڑے بادشاہ تھے ان سب کو لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بھیجا تھا یہ خطوط. تو انہوں نے رپلائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے بہترین رپلائی انہی کا تھا، سب سے آپ کہہ لیجئے کہ جو پولائٹ رپلائی تھا رسول اللہ کی اس دعوت کو، اور سب سے پازیٹیو رپلائی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس خط آنے سے پہلے ہی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں مسلمان ہوں. لیکن ان کا یہ جو اسلام تھا سیکریٹ تھا، انہوں نے بتایا نہیں تھا ابھی کسی کو. لیکن وہ رپلائی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو، آپ کہیں یا رسول اللہ، تو میں ابھی اپنا اسلام ڈکلیئر کر کے سب کو لے کر کے وہاں آ جاتا ہوں، مدینہ آ جاتا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ جیسا بھی حکم دیں میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت کہا نہیں تھا، پرائیویٹ ہی رکھنے کو کہا تھا. کچھ وقت بعد ان کی انتقال ہو جاتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں ایک دن، اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، اور تمہارا ایک نیک بھائی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھو. پہلی غائبانہ نماز جنازہ، پہلی یا اکلوتی کہہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں. پوری سیرت میں ہمیں اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ ایک ملتی تو ہے، لیکن وہ اس کی سچویشن بالکل الگ ہے، وہ جب آئے گی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہاں پر ایک لوتی جو کسی شخص کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی غائبانہ نماز جنازہ، اس کا حکم ہمیں یہیں سے ملتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر فقہ میں یہ چیز الاؤڈ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کر سکتے ہیں. اب الگ الگ فقہ میں اس کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں، اس الگ الگ کنڈیشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کبھی کسی کو الگ سے کوئی کلاس ہو تو اس میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں وہ ساری چیزیں، کہ کیا کنڈیشنز ہیں، کب کری جا سکتی ہے، کب نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ پورا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا، تو وہ مسلمان تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور اسلام پر ہی تھے وہ، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں بحیثیت انسان ہم سے ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.